پھر ایک اور آپ کی نصیحت ہے، سبحان اللہ، بڑی عجیب و غریب نصیحت ہے۔ حضرت شیخ ذوالنون مصری فرماتے ہیں کہ ان سے ایک شخص نے کہا، واللہ انی لا احبک، اللہ کی قسم میں آپ سے محبت نہیں کرتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان کنت عرفت اللہ فحسبک اللہ، اگر تم اللہ کا عرفان رکھتے ہو تو پھر میری ضرورت نہیں ہے، پھر اللہ کافی ہے۔ وَإِن كُنْتَ لَمْ تَعْرِفْهُ فَاطْلُبْ مَنْ يَعْرِفُهُ، اور اگر ابھی تک تمہیں اللہ کا عرفان نصیب نہیں ہوا تو اسے تلاش کرو جس سے اللہ کا عرفان نصیب ہو چکا ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ میری محبت نہیں ہے تو جہنم میں جاؤ گے، آپ ان کی عزت و انکساری دیکھ رہے ہیں۔ فرما رہے ہیں اگر تمہیں معرفت نصیب ہو گئی تو پھر میری کیا، کسی اور کی بھی تمہیں ضرورت نہیں ہے، پھر اللہ کافی ہے۔ لیکن اگر بھی تمہیں اللہ کا عرفان نصیب نہیں ہوا تو اسے تلاش کرو جسے عرفان نصیب ہو چکا۔ حتی یدلک علی اللہ وتتعلم منہ حفظ الحرمۃ لمولاک، تو فرماتے ہیں کہ تم عرفان کو تلاش کرو، وہ تمہیں اللہ کی بارگاہ میں اس مقام تک پہنچا دے گا جہاں تک پہنچ کر تم اس کے حقوق کی حفاظت کو سیکھ لو گے۔ پھر اپنا ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارے ایک دوست عبداللہ بن استاذ موروری وکان من کبار الصالحین کان لہ اخ مات فرعہ فی المنام، کہتے ہیں میرے ایک دوست بہت اکابر اولیاء میں سے تھے، استاذ موروری، ان کے بھائی کا وصال ہو گیا، خواب میں اپنے بھائی کی زیارت ہوئی، فقال لہ ما فعل اللہ بک، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فقال لی ادخلنی الجنہ، آپ کے بھائی نے کہا اللہ نے مجھے جنت میں داخل فرما دیا۔ آکل و اشرب و انکاح، کھاتا ہوں پیتا ہوں، یہاں میری شادی بھی ہوئی ہے۔ تو بھائی کیونکہ صالحین میں سے تھے، اولیاء میں سے تھے، تو فرمانے لگے لیس عن ھذا اسألک، یہ نہیں پوچھ رہا ہوں جنت میں کیا کھا پی رہے ہو، میں یہ پوچھ رہا ہوں هل رأیت ربک، کیا تمہیں اللہ کا دیدار بھی نصیب ہوا؟ تو بھائی نے کہا اللہ کا دیدار لا یراہ الا من یعرفہ، مرنے کے بعد بھی اللہ کا دیدار صرف انہی کو نصیب ہوتا ہے جو اس کا عرفان رکھتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ وہ بزرگ جب بیدار ہوئے فرکب دابتہ، تو اپنی سواری پر سوار ہوئے، وجاء الینا الی اشبیلیہ، اور سفر کر کے شیخ کے پاس اشبیلیہ اسپین پہنچے، اور اپنا خواب ذکر کیا اور کہا کہ قد قصدتک لتعرفنی باللہ، کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ مجھے اللہ کا عرفان سکھا دیں۔ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے پھر مجھے لازم پکڑا یہاں تک کہ انہیں اللہ نے جس قدر چاہا اپنا عرفان عطا کر دیا۔ فرماتے ہیں کہ شیخ یوسف بن حسین سے روایت ہے، قال قلت لذنون فی وقت مفارقتی ایاہ، جب جدا ہونے لگے تو حضرت ذوالنون مصری سے عرض کی کہ مجھے کوئی نصیحت فرما دیں۔ سوال کیا کیا؟ من اجالسو، میں کس کی مجالست اختیار کروں، کس کے ساتھ بیٹھا کروں؟ تو فرمایا سبحان اللہ، علیک بصحبتی من یذکرک اللہ عز وجل رؤیتہ، فرمایا تم اس کی صحبت کو لازم پکڑ لو جس کی زیارت تمہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر کی توفیق عطا کر دے، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، جس کی صحبت تمہیں اللہ کے ذکر میں شاغل کر دے۔ وَتَقَعُ هَيْبَتُهُ عَلَى بَاطِنِكَ، اور تمہارے باطن پر اس کی ہیبت بیٹھ جائے۔
وَيَزِيدُ فِي عَمَلِكَ مَنْطِقُهُ، وہ گفتگو کرے تو تمہارے عمل میں اضافہ ہو جائے. علم نہیں فرما رہے، عمل میں اضافہ ہو جائے. وَيُزَهِدُكَ فِي الدُّنْيَا عَمَلُهُ، اور اس کا عمل تمہیں دنیا سے بے رغبت بنا دے. وَلَا يَعْصِ اللَّهَ مَا دُمْتَ فِي قُرْبِهِ، اور جب تک تم اس کے ساتھ رہو تم اسے گناہ کا ارتکاب کرتے نہ دیکھو. يَعِظُكَ بِلِسَانِ فِعْلِهِ وَلَا يَعِظُكَ بِلِسَانِ قَوْلِهِ، ایک لسان فعل ہے، ایک لسان قول ہے. ایک یہ زبان ہے کہ ہم زبان سے کسی کو نصیحت کرتے ہیں، اور ایک زبان عمل اور زبان قول ہے، حال ہے. تو فرماتے ہیں کہ کیونکہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کسی ایسے عمل پر ہوتا ہے کہ جو اس کے حال کا تقاضا کر رہا ہوتا ہے. انسان کوئی ایسی بات کرتا ہے، کوئی ایسا کام کرتا ہے جو اس کے اپنے حال کا تقاضا ہوتا ہے، لیکن آپ کو کوئی ایسی نصیحت کرتا ہے جو آپ کے حال کا تقاضا ہوتا ہے. تو فرمایا لہٰذا اس کی صحبت اختیار کرو جو اپنے عمل کے حال اور لسان سے تمہیں نصیحت کر رہا ہو، وہ نصیحت زیادہ کارگر ہوتی. فرماتے ہیں یہ اس آیت کی شرح ہے، اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. تم لوگوں کو تو نصیحت کر رہے ہو، اپنے آپ کو بھولے ہوئے ہو، اور حال یہ ہے کہ تم اللہ کی کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو. بڑی خوبصورت نصیحت ہے. فرماتے ہیں کہ ثلاث من اعلام الایمان، تین چیزیں ایمان کی علامات میں سے ہیں. بڑی توجہ سے سنیے گا. اغتمام القلب بمصائب المسلمین، اگر مسلمان مصائب و آلام میں مبتلا ہوں تو تمہارا دل غمزدہ ہو جائے. اگر عالم اسلام تکلیف میں مبتلا ہے، امت دکھ میں ہے، درد میں ہے، تکلیف میں ہے، مصیبت میں ہے، تو تمہارا دل غمزدہ ہو جائے. تو انہیں نصیحت کرو، ان کے معاملات کو بہتر کرنے کے لیے کوئی کوشش کرو، کچھ گفتگو کرو. وَإِن جَهِلُوهُ وَكَرِهُوهُ، اگرچہ وہ مسلمان تمہاری بات کو اچھا نہ سمجھتے ہوں لیکن تم ارشاد کی کوشش کرو. اب آپ غور کریں کہ اس وقت فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے، بیت المقدس میں مغربی کنارے میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے، 12,000 صرف رپورٹڈ ڈیتھ ٹول ہے، جن میں کم و بیش 6,000 بچے ہیں. یہاں تک کہ امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی، مغربی ممالک میں وہ لوگ جو مسلمان بھی نہیں ہیں وہ ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پر احتجاج کر رہے ہیں. اور ان کو بھی یہ بات اب سمجھ آئی کہ یہ عالمی سطح پر جو یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس کی بات کی جا رہی تھی، یہ این جی اوز جو ہیومن رائٹس کی بات کر رہی تھیں، دراصل ہیومن رائٹس کا جو چرچا ہے وہ ریاستیں، عالمی طاقتیں اپنے ایجنڈے کے لیے استعمال کرتی ہیں. عام انسان کے حقوق ان کے پیش نظر. اور یہ بہت خوبصورت وقت ہے کہ مسلمان اہل علم ایسے لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں. ان کے دل نرم ہوئے ہیں. یعنی میں حیران ہو رہا ہوں کہ جس طرح سے میں نے امریکہ سے لے کر، اور آپ بھی سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہوں گے، وہ انسانی بنیادوں پر جو گفتگو کر رہے ہیں وہ پاکستان کے بڑے بڑے علماء نہیں کر سکے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حق گوئی کے لیے کم از کم انسان ہونا ضروری ہے. تو اگر ہمیں یہ کیفیت نصیب نہیں ہوئی کہ غزہ کے مسلمانوں کو دیکھ کر ہماری آنکھوں میں آنسو آ رہے ہوں، اس دکھ اور درد کو ہم محسوس کر رہے ہوں، کچھ کرنے کا دل نہیں چاہ رہا، تو پھر ہمیں اپنے ایمان کی کیفیت کو ریویو کرنا چاہیے. تو فرماتے ہیں اغتمام القلب بمصائب المسلمین.
پھر فرماتے ہیں کہ امام احمد بن سلمہ فرماتے ہیں کہ اوصانی ذنون لا تشغلنک عیوب الناس، تمہیں لوگوں کے عیوب غافل نہ کر دیں، عن عیب نفسک، کہ تم اپنے آپ کو دیکھنا بند کر دو، لست علیہم برقیب، اللہ نے تمہیں لوگوں کے اوپر نگہبان نہیں بنایا ہے کہ تم لوگوں کی جاسوسی کر کے ان کے گناہ جمع کرتے رہو، تمہارا کام نہیں ہے، اپنے آپ کو دیکھو۔ پھر فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک سب سے محبوب بندہ وہ ہے جو اس عیب جوئی سے اپنے آپ کو بچا لے۔ پھر ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ سب سے عقل مند وہ ہے، بڑی توجہ سے سنیے گا، فرماتے ہیں جو کسی محدث کو سراپا گوش بن کر سنے، کسی محدث کو جو حدیث بیان کر رہے ہیں پوری توجہ اور انہماک کے ساتھ اس حدیث کو سنا جائے، وَإِن كَانَ بِهِ عَالِمًا، اگرچہ وہ حدیث پہلے سن چکا ہو۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث کا ادب ہے کہ اگر 1000 مرتبہ بھی آپ اس حدیث کو سن چکے ہیں اور دوبارہ وہ حدیث کہیں بیان ہو رہی ہے تو آپ اسی ادب اور انہماک کے ساتھ سنیں گے گویا کہ آج پہلی مرتبہ اس بات کو سنا جا رہا ہو۔ یہ ادب ہے۔ تیسری بات فرماتے ہیں حق کو قبول کرنے میں جلدی کیا کرو، وَإِن جَاءَ مِمَّنْ هُوَ دُونَهُ، اگرچہ تم سے چھوٹے اور نیچے کے شخص کی طرف سے حق کی بات کر دی جائے۔ اور شیخ نے یہاں ایک جگہ لکھا ہے کہ حق کا بھی ایک ادب ہوتا ہے، بہت سے آداب لکھے ہیں، حق کا بھی ایک ادب ہوتا ہے، اور حق اور سچ کا ادب یہ ہے کہ جہاں سے ملے قبول کر لو۔ اور پھر فرماتے ہیں میں نے پوری زندگی میں اس ادب پر صرف ایک آدمی کو عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ حق جہاں سے ملے قبول کر لو۔ ہم اپنی بات کو حضرت عمر کی اس نصیحت پر ختم کر رہے ہیں، اور شیخ نے اسے نصیحہ عمریہ کے نام سے لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ قال عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ من اظہر للناس خشوعا فوق ما فی قلبہ، جو لوگوں کے سامنے اپنی ظاہری خشوع و خضوع گریہ و زاری کی کیفیت اتنی ظاہر کر دے جو دل میں نہ ہو۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ دل میں خشوع کی وہ کیفیت نہیں تھی، ظاہری بدن سے اظہار اس سے زیادہ کا کر دیا، فَإِنَّمَا أَظْهَرَ نِفَاقًا عَلَى نِفَاقٍ، اس نے نفاق پر نفاق کا اظہار کیا۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں استعیذ باللہ من خشوع النفاق، کہ میں اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں خشوع النفاق سے۔ تو پوچھا گیا خشوع النفاق کیا ہے؟ فرمایا جسم پر خشوع کے آثار ہوں اور دل میں اللہ کا خوف، ڈر اور لرزہ نہ ہو۔ تو یہ ان بزرگوں کی باتیں ہیں، بس ان پر عمل کریں، اور علم کا وہ دروازہ جو اللہ تعالیٰ نے ان بزرگوں پر کھولا، اور حکمت کی یہ باتیں جو دین پر عمل کرنے کی وجہ سے ان کو عطا ہوئیں۔ ایک واقعہ ہے، اس پر میں بات ختم کر رہا ہوں۔ شیخ فرماتے ہیں کہ ان کے واقعے کا مفہوم ہے، فرماتے ہیں کہ خواب میں دیکھا کہ جنگ ہو رہی ہے، طرح طرح کے مختلف دشمن ان کی طرف متوجہ ہیں، یہاں تک کہ آپ نیچے گر گئے، بظاہر لگا کہ ناکام ہونے جا رہے ہیں، دشمن غالب آ جائے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خواب میں اس کیفیت میں زیارت کی، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک ہتھیار میری طرف بڑھایا اور فرمایا آپ پریشان نہ ہوں، اس سے یہ دشمن فنا ہو جائے گا۔ فرمایا اس ہتھیار کو میں نے استعمال کیا اور مجھے دشمن پر کامیابی عطا ہو گئی۔
فرماتے ہیں اس دن سے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سیرت کو لازم پکڑ لیا کہ یہ دنیا میں جتنے بھی مصائب و آلام ہیں اس کی نجات صرف حضور کے قول اور عمل میں ہی مل سکتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔